يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ محترم سامعین اور سامعات، طہارت کے مسائل مکمل ہونے کے بعد وضو کی فضیلت بیان کی تھی اور وضو کے طریقے کا آغاز کیا تھا۔ وضو کا طریقہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وضو کر کے دکھایا اور پھر کہا کہ یہ تھا وہ وضو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس کی چند ایک باتیں بیان کی تھی کہ سب سے پہلے وضو سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جس وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ وضو نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے بعد 3 بار ہاتھوں کو دھونا اور ہاتھوں کو دھونے کے دوران ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ لازم تھا، کوئی بھی حصہ ہاتھوں کا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بارے میں بیان کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 186 سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقے اس سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو یہ کہ صحیح بخاری کی 186 نمبر حدیث ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں آپ نے پانی لیا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالا، منہ والا کلی کر کے باہر نکال دیا اور ناک والا جھاڑ دیا نیچے، اس طرح 3 بار آپ نے کیا۔ اور دوسرا تھا صحیح بخاری 159 نمبر حدیث کہ الگ آپ نے چلو کے ساتھ کلی کے لیے پانی لیا، 3 بار کلی کی اور پھر 3 بار الگ پانی ناک میں چڑھایا اور ناک کو جھاڑا۔ ناک کو جھاڑنے کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سستی پائی جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھاتے تو ہیں لیکن جھاڑتے نہیں ہیں سب لوگ، تو نہ جھاڑنے سے وضو نامکمل رہتا ہے۔ انگلی مارنا یہ اس سے صرف جھاڑنا نہیں ہو سکتا، ناک میں پانی چڑھا کے اس کو جھاڑنا لازمی ہے۔ باقاعدہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے وستنشقا وستنثرا۔ وستنشقا کا مطلب ناک میں پانی چڑھاؤ اور وستنثرا کا مطلب تھوڑا ناک میں پانی کو جھاڑو۔ یہاں بتایا تھا کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہوتے وقت جب وضو کرے گا نماز کے لیے، نیند سے اٹھا ہے اور وضو کرنا ہے نماز کے لیے، تو اس وقت 3 بار لازمی ہے ناک کو جھاڑنا۔ ویسے عام حالات میں آگے میں جا کے دلیل سے بتاؤں گا آپ کو حوالہ دے کے کہ وضو کے اعضاء کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونا بھی جائز ہے، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے یا آپ پر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کرنا ہے پاکیزگی کے لیے، اس سے پہلے آپ وضو کر رہے ہیں، تو اس وقت نیند سے اٹھنے کی وجہ سے ناک کو 3 بار جھاڑنا لازمی ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 238 نمبر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تو ناک کو 3 بار جھاڑو، کیونکہ شیطان تمہارے ناک کی نتھنوں میں رات گزارتا ہے۔ تو 3 بار پانی ڈالنا اور جھاڑنا بیداری کے وقت یہ لازمی ہے، ورنہ شیطان ناک میں ہی رہتا ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کی ایک اور بات ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 142 فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے ناک میں پانی چڑھائے تو اس میں مبالغہ کرے۔ مبالغہ کہتے ہیں، مبالغہ کسی بھی چیز میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑھنا، کراس کرنا، زیادہ لمٹ کے ساتھ کرنا۔ آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی ڈالا، ایک ہے اس کو ہلکا سا کھینچ کے جھاڑ دیں، ایک ہے اس کو اچھی طرح پانی کو ڈال کے کھینچیں اور پھر اس کو جھاڑیں، یہ ہے مبالغہ کرنا، یہ لازمی ہے۔ کہا کہ ہر بندہ وضو کرنے والا مبالغہ کرے الا صائمن، مگر روزے دار نہ کرے۔ صرف رخصت دی ہے روزے کی حالت میں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو پھر آپ نے مبالغہ نہیں کرنا۔ مبالغہ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جب انسان مبالغہ کرتا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ پانی خوراک والی نالی میں چلا جائے گا۔ زیادہ پانی جب اوپر کھینچا جاتا ہے تو پانی کا خوراک والی نالی میں جانے کا خطرہ ہے، ایک تو خطرہ چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ جب تمہیں نے روزہ رکھا ہے، فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، دونوں صورتوں میں جب آپ وضو کرو گے تو ناک میں پانی مناسب چڑھانا ہے، زیادہ کھینچنا نہیں ہے۔ لیکن جب روزہ نہیں ہے تو اس وقت ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز والے وضو کے ساتھ آپ نے جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس کو اچھی طرح کھینچنا ہے، اتنا کھینچنا ہے کہ اگر کوئی قطرہ خوراک والی نالی میں بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھینچنا ہے، اس کو اچھی طرح صفائی کرنی ہے۔ یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔
اور آج جدید میڈیکل سائنس اس بات پر انہوں نے تجربات کیے ہیں اور اتنی بے شمار بیماریوں کا حل انہوں نے اس بات میں بتایا ہے کہ جب یہ ناک میں پانی چڑھا کے مبالغہ کر کے کھینچتے ہیں تو یہ پوری نالی کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس ناک سے لے کر، یعنی یہ اوپر والا دھاڑ، ناک سے لے کر اوپر پورا سر، اس میں جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ آدھے سر کا درد، وقت سے پہلے بالوں کا جھڑنا، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا، یا اس کے علاوہ کانوں کے مسائل، ناک کے مسائل، آنکھوں کے مسائل، یہ جتنی بیماریاں ہیں اس سب کا علاج ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کے ساتھ۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ جس کو چاہے شفا دے یا جس کو نہ چاہے نہ دے، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا جدید میڈیکل سائنس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی 2 سنتیں خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ انسان کو سمجھ چاہیے کہ دنیا ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ زمین ہماری دنیا، یہ زمین دنیا نہیں ہے۔ زمین کو الارض بولا جاتا ہے عربی کے اندر، الارض، دنیا عربی کا لفظ ہے، اس کو اگر اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے کائنات، انگلش میں لے آؤ تو بنتا ہے ورلڈ، پوری دنیا، زمین نہیں پوری دنیا۔ یہ زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں نظام شمسی، اس میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس میں زمین اگر بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہو تو اس کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 فجر کی سنتیں خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پھر لوگوں نے جو غیر مسلم تھے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ مسلمان اس فیلڈ میں آئے نہیں ہیں، تحقیق کی فیلڈ میں، ورنہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ آخر ان کا نبی جو کہہ گیا کہ اس وقت رات کو اٹھ کے 2 سنتیں پڑھو تو تمہیں دنیا اور دنیا میں معافی جو کچھ ہے سب سے زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو پھر انہوں نے تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ رات کے اس پہر اٹھ کے جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، تہجد کا وقت نہیں ہے، تہجد پڑھنا تو اس سے کتنا گنا بہتر ہوگا یہ خود آپ اندازہ لگا لینا۔ فجر کی اذانوں کے بعد اور فجر کی جماعت سے پہلے اس ٹائم میں اٹھ کے باوضو ہو کے وہ سارے اعضاء پانی کے ساتھ دھونے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور عین اپنے جسم کو اس زاویے پہ اتنی دیر رکھنا، پھر رکوع میں اس زاویے پہ اتنی دیر جھکنا، پھر سجدے میں اس زاویے پہ اتنی دیر جھکنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان 4 گھنٹے مسلسل ایکسرسائز کرے، 4 گھنٹے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فجر کے ٹائم اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ 4 منٹ لگتے ہیں صرف، 3 4 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ 5 منٹ تم نے سنتے ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اپنے رب کو راضی کیا، اور دوسری طرف سائنس کی تحقیق 4 گھنٹے ایکسرسائز سے بہتر ہیں یہ 2 سنتے۔ انہوں نے 4 گھنٹے بولا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا؟ خیر من الدنیا و ما فیہا، اور ہم سنتے بھی گئی، فرض بھی گئے، سب کچھ کیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے تو کامیابی نہیں ملتی، ہمارے تو راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ سارے تو جو اللہ نے ہمیں چانس دیے تھے کامیابی کے، وہ تو ہم نیند میں سارے چھوڑ آتے ہیں۔ بہرحال تو بتا رہے تھے کہ یہ مبالغہ کرنا لازمی ہے۔ ناک میں جب آپ نے وضو کرنا ہے، ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں مدنی سنن نسائی کی حدیث میں نے حوالہ دیا تھا سابقہ جمعہ میں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں جب پانی چڑھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا ہے، یہ طریقہ ہے، اور پانی ڈال کے سانس کے ساتھ کھینچنا ہے، ناک کا پانی اوپر کھینچنا ہے، پھر اس کو اچھی طرح جھاڑنا ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، صحیح بخاری 159 نمبر حدیث ہے، پورا وضو کا طریقہ اس میں عثمان رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھونا ہے۔ چہرہ کہتے ہیں یہ آپ کی جو بال شروع ہو رہے ہیں، سر کے بال، ان بالوں سے لے کر یہ آپ کے جو بال آ رہے ہیں، یہ سارے، اس سے بالوں والا حصہ چھوڑ کے آگے کا جو حصہ ہے یہ آپ کا چہرہ ہے، یہ تھوڑی سفید، یہ آپ کا چہرہ ہے۔ اس چہرے کو 3 بار دھونا ہے۔ اب جس شخص کی داڑھی نہیں ہے وہ تھوڑی دھوئے گا، اور جس شخص کی داڑھی ہے اس کے بارے میں فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 145، ایک چلو لے کے اپنی داڑھی کا خلال کرے گا۔ تھوڑی تو آپ نے پہلے دھو لی نا، داڑھی رہ گئی، داڑھی یہ ہے، یہاں داڑھی کا خلال بولا لحیتہ،
جو داڑھی کا خلال کرنا ہے، جو بال ہے نیچے ان کا خلال کرنا ہے، تھوڑی تو آپ نے جب پانی چہرے پہ دھلایا تو تھوڑی تو پہلے دھل گئی ساتھ۔ اب یہاں ایک بات کہتا جاؤں، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ چہرہ دھوئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی داڑھی اللہ نے ابھی تک اگائی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کی بلوغت کے ساتھ ہی داڑھی اگ جائے۔ داڑھی اگنا یہ بلوغت کی نشانی ہے، اس کے علاوہ کئی ایک علامات ہیں جن سے بلوغت ثابت ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ تم نے دیکھے ہوں گے 20-25 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن ابھی تک داڑھی نہیں اگتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی 12-13 سال کی عمر میں گھڑی داڑھی اگاتی ہے، کئی کی داڑھی ہلکی رہتی ہے، کسی کی داڑھی بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جیسے چاہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ چہرہ دھوئے گا، جس کی داڑھی ہے وہ خلال کرے گا، مطلب جس کی داڑھی اللہ نے اگائی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اگائی تھی اور ہم نے رندہ پھیر دیا، کیسے کرے گا خلال؟ کہاں گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کا؟ بڑی تفصیل سے میں نے کئی ایک جمعات کے اندر کبھی سوال آ جاتا ہے اس کے جواب میں، کبھی موضوع کے دوران میں نے یہ بڑی تفصیل سے دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ چلتا ہے کہ داڑھی سنت ہے۔ داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی فرض ہے، داڑھی فرض ہے۔ ایک بار پرسوں چند دن پہلے میں ایک بندے کا کلپ سن رہا تھا، کہتا جی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی رکھو۔ اور آج کل تم دیکھ لو مشرکین داڑیاں رکھتے ہیں، لہٰذا مخالفت ایسے بنے گی کہ تم داڑیاں بنواؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ دلیلیں بھی ایسی دیتے ہیں کہ ان کی دلیل کو گھوسلہ کہا جا سکتا ہے، دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ تمہیں ایک بات دلیل سے بات سمجھاتا ہوں۔ ابو جہل مشرک تھا، ابو جہل مشرک تھا۔ جب بدر کے میدان میں قتل ہوا تو صحابی نے جا کے اس کی داڑھی پکڑی تھی، مشرک نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی آج دیکھ لو دہشت گرد ہے، ٹی ٹی پی والے ہیں داڑیاں رکھتے ہیں، داعش والے ہیں داڑیاں رکھتے ہیں، ان کے پادری ہیں داڑیاں رکھتے ہیں، ان کے روبا ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں، فلاں ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں، ہندوؤں کے وہ کیا ان کو کہتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرنی ہے تو تم داڑیاں منواؤ۔ یہ ٹرینڈ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس بھائی غصہ کر جاتے ہیں کہ تم جہاں سوشل میڈیا کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ بھائیوں جنگ کا بہت بڑا میدان اس وقت سوشل میڈیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار تم نے دیکھا نہیں ہے کہ افغانستان میں برطانیہ آیا شکست کھا کے چلا گیا، روس آیا شکست کھا کے چلا گیا، سپر پاور امریکہ آیا منہ کی کھا کے واپس چلا گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، صحیح ایمان والوں کے ساتھ میدان میں نہیں لڑ سکتے۔ ان کو مار دو سوشل میڈیا پہ، ان کی غیرت کے جنازے نکالو سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا میدان جنگ بن چکا ہے، جنگ کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے میں نے ابھی تمہیں بیان کیا کہ لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو سارے غیر مسلم مشرک داڑیاں رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، لہٰذا انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں تو تم منوا دو۔ پھر میں پوچھتا ہوں کیا ان کے حکمرانوں کی داڑھی ہیں؟ امریکہ یورپ کے بڑے بڑے لوگ جو تمہارے ملکوں میں وفد کے لیے آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کیا ان کی داڑھی ہیں؟ تمہارے ساتھ بیرون ملک یا ملک کے اندر کاروبار کرنے والے تاجر غیر مسلم مشرک، کیا ان کی داڑھی ہیں؟ تم بات کرتے ہو ان کے علماء کی، تم بات کرتے ہو ان کے پادریوں کی، تو سنو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے عقیدہ والے لوگ، ان کے پادری، ان کے رہبا، ان کی بھی داڑیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اوور آل پرسنٹیج مشرکین کی بغیر داڑیوں کی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یورپ اٹھا کے دیکھ لو، امریکہ اٹھا کے دیکھ لو، روس اٹھا کے دیکھ لو، ہندوستان اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں غیر مسلموں کے، مشرکوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، پورے ملک کی ریشو نکال لو تو کتنے لوگ ہیں داڑیوں والے اور کتنے ہیں بغیر داڑیوں والے؟ خود فیصلہ کرو۔ اگر تناسب نکلے زیادہ لوگوں کا غیر داڑیوں والا تو یقیناً سمجھ جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حکم یہی تھا کہ ان کے اکثریت داڑیاں نہیں رکھتے اور تم داڑیاں رکھو، اور آج بھی حکم وہی ہے کہ ان کے اکثریت داڑیاں نہیں رکھتے، چند لوگ رکھتے ہیں، اور تم اکثریت داڑیاں رکھو، بلکہ فرض ہے۔
ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ اور پھر حکم آ گیا فاعف اللحیٰ، معاف کر دو داڑھی کو، ہر ایک کے لیے حکم ہے، ہر وقت حکم ہے، ہر زمانے کے لیے حکم ہے، ہر ٹائم کے لیے حکم ہے۔ خاص نہیں کیا تھا کہ جب وہ رکھنا شروع کر دے تو تم چھوڑ دینا۔ داڑیاں تو وہ بھی رکھتے تھے، ابو جہل کی داڑھی تھی، ابو سفیان کی داڑھی تھی اسلام لانے سے پہلے، ان کے جتنے بڑے بڑے مشرکوں کے سردار تھے، قبیلوں کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے تھے، ان کی داڑیاں ہوا کرتی تھی، عام لوگ نہیں رکھتے تھے، تو کہاں مخالفت کرو ان کی۔ تو پھر دوسری بات کیا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حدیث خالف المشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا آئی؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھنا آئی نعوذ باللہ کہ کفر کے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں اور ہم نے منڈوانی ہے؟ کیا یہ سمجھنا آئی ان کو؟ ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی کہ وہ رکھتے ہیں ہم نے منڈوانی ہے۔ اس وقت بھی رکھتے تھے چند لوگ، زیادہ منڈواتے تھے۔ آج بھی مشرک رکھتے ہیں چند لوگ، زیادہ منڈواتے ہیں۔ وہی حکم ہے، وہی سچویشن ہے، وہی احکام ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اور پھر واضح حدیث آ گئی، خالف المشرکین کی تفسیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعف اللحیٰ، معاف کر دو داڑھی کو۔ یہ ہے تفسیر خالف المشرکین کی، مشرکوں کی مخالفت کرو، کیسے؟ فاعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر کے۔ تو میں تمہیں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے وار سے بچ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی ایسا کلپ مل جائے، چلتا پھرتا کلپ مل جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بعض لوگ دلیل کے طور پہ سوشل میڈیا کی کلپ سینڈ کرتے ہیں، دیکھو جی یہ دلیل کے طور پہ کلپ آ رہا ہے۔ کلپ کن کا ہوتا ہے؟ ٹک ٹاکرز کا۔ کلپ کن کا ہے؟ فلم کے سٹارز کا، جن کو دین کے نام کا ذرا پتہ نہیں ہے، جو فحاشی اور یعنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے پھرتے ہیں، اور ہم مقابلہ کرنے اٹھتے ہیں دیندار لوگوں کا، دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے کلپ۔ کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ یا قرآن ہمارے لیے دلیل ہے؟ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے؟ جن کو قرآن صحیح طرح ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، وہ ہمارے لیے ہیرو بن کے، وہ ہمارے لیے دلیل بن کے، وہ ہمارے لیے رہنما بن کے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے والے، ان کی ہم تذلیل کریں، ان کے اوپر الزام تراشیاں کریں، ان کی ہم غیبتیں کریں؟ یہ انصاف ہے ہمارے اسلام کا؟ یہ سوشل میڈیا میدان جنگ ہے، سوشل میڈیا جنگ کا ہتھیار ہے۔ ہاں استعمال کرو سوشل میڈیا، لیکن ایک لمٹ تک، ایک تحقیق کے ساتھ۔ جب تحقیق کر لو، ہاں تمہیں کوئی آگے بات کرتا ہے تم سے کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہے، فلاں جگہ پہ میں نے دیکھا، اس کی دلیل مانگو۔ اگر وہ دلیل دینے میں ثابت ہو جائے تو اس کی بات کو مانو، اگر وہ بات دلیل سے ثابت نہ کر سکے تو یقین مانو وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ بہرحال داڑھی والا شخص، داڑھی جس کی داڑھی اللہ نے اگائی ہے، وہ داڑھی کا خلال کرے گا۔ اب یہ خود سوچ لے، جو داڑیاں منڈوانے والے ہیں، داڑیاں کتروانے والے ہیں، روندنے والے ہیں، ان کے اوپر شیو کروانے والے ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ اللہ نے داڑھی اگا کے کہا کہ وضو میں خلال کرنا ہے، اور ہم نے داڑھی کو روند کے اس کی بھی توہین کی، داڑھی کی بھی توہین کی، اور ہم نے خلال والا حکم بھی چھوڑ دیا۔ اپنے وضو کی خود فکر کریں۔ 3 بار چہرے کو دھوئیں گے، ابو داؤد 145 نمبر حدیث کے چلو کے ساتھ داڑھی کا خلال کریں گے۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرافق 3 مرات ثم الیسری مثل ذلک، پھر اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے کوہنی تک۔ کوہنی ساتھ شامل ہے، کوہنی کہتے ہیں یہ آپ کا بازو سیدھا ہے، اس کو آپ بینڈ کریں گے، جہاں سے یہ بازو مڑ رہا ہے یہ آپ کی کوہنی ہے، یہ دھونے میں شامل ہے، یہ آپ کی نوک دار جگہ یہ دھونے میں شامل ہے، اس کے اوپر دھونا ہے۔ بعض لوگ جلدی میں دھوتے ہیں اور یہ کوہنی کی نوک دار جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ آپ کا وضو نہیں ہوا، کوہنی مکمل نہیں دھوئی گئی۔ کوہنی یہ آپ کا جوڑ تک حصہ ہے، جوڑ مکمل دھونا ہے، یہ آپ کی کوہنی دھل گئی ہے۔ 3 بار اس کوہنی کو دھوئیں گے اور 3 بار ہی اس کوہنی کو دھوئیں گے۔ یدلق ذراعیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جب کوہنی دھوتے تو اپنی کوہنی کو ملا کرتے تھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹی یا کوئی پانی وغیرہ آ رہا ہے تو اس کے نیچے سے کوہنی کرتے ہیں اور گزار دیتے ہیں۔ بعض اوقات پانی پڑنے کے باوجود جسم کا کچھ حصہ خشک رہ سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو طریقہ کیا بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بازو کے اوپر پانی ڈالا ہے آپ نے تو دوسرے دائیں بازو دھو رہے ہو تو بائیں کے ساتھ اس کو اچھی طرح ملو تاکہ کچھ حصہ خشک نہ رہ جائے۔
اگر بایاں بازو دھو رہے ہو تو دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کوہنی کو اچھی طرح ملو تاکہ کچھ حصہ خشک نہ رہ جائے، اور کوہنی سے اوپر تک، یہ جو جوڑ ہے اس کے اوپر تک دھونا فرض ہے، اگر نہ دھویا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ثم مسح براسہ، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور سر کے مسح کے لیے صحیح مسلم 236 نمبر حدیث فرمایا کہ سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اس پانی کے علاوہ جو ہاتھوں میں پہلے تھا۔ بازو دھوئے ہاتھوں گیلے تھے، منع کہتا ہے مسح کرنا ہے نا، ہاتھوں گیلے ہیں، لیکن صحیح مسلم کی حدیث نمبر 236 اس پانی کے علاوہ آپ نے پانی لیا، ہاتھوں کو گیلا کیا جو پہلے پانی موجود تھا۔ بعض لوگ بازو دھوتے ہیں اسی ساتھ ہی ایسے مسح کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو گیلا نہیں کرتے، وضو نہیں ہوا، دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کرو پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ صحیح بخاری 191 نمبر حدیث، 185 نمبر حدیث، صحیح مسلم 235 نمبر حدیث، تینوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کا طریقہ بتایا۔ ومسح رسول اللہ براسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، بدا من مقدم راسہ، اپنے سر کے اگلے والے حصے سے شروع کیا۔ یہ سر کا مسح سمجھ لو، ہمارے معاشرے میں 80% لوگ سر کا مسح صحیح نہیں کرتے۔ 80% لوگ وہ کہہ رہا ہوں جو وضو کرتے ہیں، جو نماز کے لیے آتے ہی نہیں، وضو کرتے ہی نہیں، وہ الگ ہیں۔ جو وضو کرتے ہیں 80% لوگ سر کا مسح صحیح نہیں کرتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیسے کیا؟ مسح رسول اللہ براسہ بمقدمی، اپنے سر کے آگے سے شروع کیا، یہ سر کے آگے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی کفاہ، گدی تک لے گئے۔ گدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ گردن، جہاں آپ کے بال اگنا ختم ہو رہے ہیں، اگر کسی نے زلفیں رکھی ہیں تو وہ شمار نہیں ہے، ساری زلفوں تک ہاتھ لے جانا لازمی نہیں ہے۔ کفاہ، آپ کی گدی تک، جہاں تک آخری بال اگے ہیں، جہاں ہم بچوں کو تھپڑ مارتے ہیں، یوں سمجھ لو آسانی کے لیے، گدی جس کو بولتے ہیں، گدی تک، تو اس گدی تک اپنے ہاتھوں کو لے کر گئے۔ وَرَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، یہ ہے وہ عمل جو ہمارے معاشرے میں 80% لوگ نہیں کرتے۔ آپ نے اس جگہ واپس ہاتھوں کو لٹایا جہاں سے شروع کیا تھا، یہ ہوا سر کا مسئلہ۔ دوبارہ دیکھ لو، آپ نے سر کے اگلے حصے سے آپ نے شروع کیا، گدی تک لے کے گئے، گدی تک، اور گدی سے واپس آپ نے اسی جگہ ہاتھوں کو لے کر آئے جہاں سے شروع کیا تھا، یہاں تک ہاتھوں کو لائیں گے، یہ آپ کے سر کا مسح مکمل ہوا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف یوں کرتے ہیں، بس پیچھے تک لے کے گئے، یہاں چھوڑ دیا، ساتھ کانوں کا مسح کر لیا، واپس نہیں لے کر آتے، یہ پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، کیا؟ پف بنا ہوا ہے، بال مانگ نکالی ہوئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں گیلا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹچ کیا، اوپر سے اٹھا لیا، پھر پیچھے جا کے پھر ٹچ کر لیا، پھر ادھر سے اٹھایا، اوپر والے بالوں کو نہیں چھیڑنا، پف خراب ہو جائے گا، آگے آگے پھر تھوڑا سا ٹچ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ او بھائیو، مسح نہیں ہوا، یہ مسح نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو، دوسرے تیسرے لوگوں کو کے لیے پف تو بنا لیا، پف بچا لیا، وضو برباد کر لیا، نماز ضائع کر لی۔ پف پھر بن سکتا ہے، اس کا آسان طریقہ جیب میں کنگھی رکھ لو۔ تمہیں اتنی پف کی فکر ہے، اتنی اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبوں کو پف دکھانے کی فکر ہے، جیب میں کنگھی رکھ لو، وضو کرو، دوبارہ پف بنا لو۔ یا پر اگر آپ اتنے ہی بال سنوار کے رکھنے والے ہو تو میرے خیال میں وضو کرنے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ ایسے ایسے کرو، بال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جس اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو، وہ رب کہتا ہے کہ مسح کر کے آؤ، بال خراب ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں رب، تجھے تو راضی کرنا، نعوذ باللہ بعد کا مسئلہ ہے، وہ دنیا والا محبوب ناراض نہ ہو، مسح چھوڑ دیں گے، دنیا والے محبوب کو ناراض نہیں کرنا، کہیں پف ان کے سامنے خراب نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، وضو خراب ہو رہے ہیں، مسح نہیں ہو رہے، وضو ضائع، نمازیں ضائع۔ اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے، بالوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے اچھی طرح لے کے جانا ہے پیچھے گردن تک، جہاں سے بال اگتے ہیں، جہاں تک بال اگتے ہیں، وہاں سے اسی طرح بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے جیسے آپ دیکھ رہے ہو واپس لے کے آنا ہے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ یہ ہوا آپ کا مسح۔ اس کے بعد دوبارہ ایسے کر لو، بال ٹھیک ہو گئے، نہ بھی ٹھیک ہوئے تو کیا کون سا مسئلہ، قیامت آ گئی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سر کا مسح ہے۔
اس کے بعد کانوں کا مسا، ابو داؤد کی حدیث 135، فرمایا ثم مسح براسہ وادخل اصبعیہ سباحتین فی الاذنین ومسح بابہامہ ظاہر اذنین، سر کا مسح کیا. ثم جب بھی آتا ہے تو ترتیب کے ساتھ آتا ہے، اس میں وقفہ نہیں ہوتا، مطلب سر کے مسے کے ساتھ ہی آپ نے کانوں کا مسح کیا. اور یہاں پر آپ نے نہیں کہا کہ دوبارہ پانی لینا ہے، دوبارہ پانی لینا ضروری نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس انسان کرتا ہے کہ سر کا مسح کرنے سے ہاتھ مشک ہو گئے ہیں تو دوبارہ پانی لیا بھی جا سکتا ہے، کانوں کے مسے کے لیے دوبارہ پانی لیا بھی جا سکتا ہے، اسی گیلے ہاتھوں کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے. اب کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ فرمایا ادخل اصبعیہ سباحتین، اپنی دونوں شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا. دو جگہ ہیں کان میں، ایک وہ جہاں سے آواز آتی ہے، اگر اس کو انگلی ڈالیں تو آواز بند ہو جاتی ہے، ایک یہ جگہ ہے، اور اسی جگہ کے اوپر ایک اور جگہ ہے، یہ والی جگہ، یہ والی، یہ اوپر والا حصہ ہے اور ایک نیچے والا حصہ ہے. ان دونوں حصوں کے اندر انگلی پھیرنی ہے. بعض لوگ جلدی سے کرتے ہیں، بس ایک میں پھیری اور ایسے کیا اور ہو گئے. جلد بازی میں مسح خراب ہوتا ہے ہمیشہ، اور مسح خراب ہوا تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو قیامت کا پہلا سوال کراس فیل، اس کے بعد مشکلات، پریشانیاں. کیا کہا اللہ نے؟ وہ جو ہر جمعے کے دوسری رکعت میں سنتے ہو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، سردیوں میں وضو، گرمیوں کی دوپہر کو گرمی برداشت کر کے وضو، نمازوں کے انبار، پہاڑوں جیسے اعمال، اللہ کہتا ہے تصلی نارا حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گے. کیوں؟ یہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کبھی تحقیق نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے جلد بازی میں مسے خراب، وضو خراب، نمازیں برباد، پھر کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ ظاہری طور پہ انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں. اپنی شہادت والی انگلیاں کانوں میں داخل کرنی ہے، جس جگہ سے آواز آتی ہے اس کے اندر ایسے گھمانی ہے، پھر انہی انگلیوں کو اوپر والے حصے میں لے کے جانا ہے اور وہاں جا کے گھمانی ہے. پھر اپنے انگوٹھوں کو کان کی بیک سائڈ پہ رکھنا ہے، کان کے پیچھے، نیچے سے لے کر اوپر تک اسی انگوٹھے کو کان کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے لے کے آنا ہے، ٹچ کرتے ہوئے لے کے آنا ہے. جلد بازی کے اندر ایسے نہیں گزار دینا کہ ٹچ ہو گیا تو ٹھیک ہے، یا کان کی لو کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، کان کی پشت کے ساتھ، کان کی بیک سائڈ، یہ والا جو حصہ ہے یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے لے کے آنا ہے. چائنا کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کی، کبھی کبھی میڈیکل کی، جدید میڈیکل کی بات کرنا بھی ضروری ہو جاتی ہے. اس نے سوچا کہ یار یہ مسلمان جو کان کا مسح کرتے ہیں آخر اس میں حکمت کیا ہے. کسی نے اس کو بتایا جی اس میں کان کے گناہ جھڑتے ہیں. اس نے کہا گناہ جھڑتے ہیں، یہ کان سے سنتے ہیں نا، گناہ تو ادھر سے انہوں نے مسح کیا انگلی کے ساتھ تو گناہ جھڑ کے، یہ بیک سائڈ کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ بیک سائڈ سے کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟ اس نے تحقیق شروع کر دی. اب تحقیق کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا، وہی کیونکہ میڈیکل کا ڈاکٹر تھا، اس نے بیماریاں تو سرچ کرنی تھی، اس کا علاج تو سرچ کرنا تھا. اس نے کہا اس کان کے پیچھے اللہ نے ایسے ایسے سینسر رکھے ہیں، ایسی ایسی باریک باریک نالیاں رکھی ہیں کہ اگر اس نالیوں، اس کان کے پیچھے پانی کو ٹچ کیا جائے، جیسے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بندہ کسی کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ یکدم ایک دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، بہل جاتا ہے، دھڑک جاتا ہے اس کا دل. اور بندہ غسل کے لیے جائے تو ایک دفعہ جب پہلی بار شاور کے نیچے آتا ہے یا پہلا وہ پانی اوپر گراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے، سینسر سارے کام اٹھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کان کے پیچھے اللہ نے وہ سینسر رکھے ہیں، وہ بریک بریک نالیاں رکھی ہیں کہ جب ان کے ساتھ پانی ٹچ ہوتا ہے، گیلے انگوٹھے ٹچ ہوتے ہیں تو انسان ایکٹیو ہوتا ہے، انسان ہوشیار ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے تیز ہیں، ان کو تو ہر سوال کا جواب آتا ہے، ان کے سامنے تو بات کرنا ہی فضول ہے، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. او بھائی تیز کیسے نہ ہو جب وہ دن میں 5 بار وضو کرنے والے صحیح طریقے کے مطابق، ان کے کانوں کے سینسر تیز ہیں، ان کی ہر چیز وضو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق آئے گا تو پھر جدید میڈیکل بعد میں تحقیق کرے گی۔ 1450 سال پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم ان کو دلیل بنا کے، جدید میڈیکل سائنس بعد کی بات ہے، ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے ان کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے یہ جو جدید میڈیکل سائنس بتاتا ہوں یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، یہ کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر آج کی سائنس ان کے یہ بھی کہہ دے کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، تو ہم ان کی سائنس کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم اس پہ عمل کریں گے کیونکہ میری نبی کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے۔ یہ ہے انسان کے لیے ایکٹیو رہنے کا طریقہ، ہوشیار رہنے کا طریقہ، چاق و چوبند رہنے کا طریقہ، نمازوں کے لیے سستی سے دور رہنے کا طریقہ، دنیا کے کاموں میں ایکٹیو رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ جلد بازی کے اندر کانوں میں انگلی ایسی ذرا سی گھمائی، کانوں کے پیچھے انگوٹھا پھیرا، نہ جانے ٹچ ہوا یا نہ ہوا، کانوں کی پشت پہ پہنچا یا نہ پہنچا، بھاگ کے، یہ کوئی وضو نہیں ہے۔ چھوڑ دیا آپ نے وضو کا ایک جز، کانوں کی بیک کا مسح۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ گردن کے مسح کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یوں کرتے ہیں، سر کا مسح کیا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ سر کا مسح کرتے ہیں تو واپس نہیں لاتے۔ جو واپس نہیں لاتے دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو یہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر یہاں لا کے ہاتھوں کی بیک سائڈ گردن پہ پھیرتے ہیں۔ ہے نا ایسے لوگ؟ کوئی ایک ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، چیلنج نہیں کرتا، پورے وثوق سے کہتا ہوں، کوئی ایک صحیح حدیث مجھے لا کے دے دے کوئی بندہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے گردن کا مسح کیا، تو میں اسی ممبر پہ کھڑا ہو کے اسی دلیل کو بیان کروں گا کہ میں نے کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، لہذا تم گردن کا مسح کرو، یہ حدیث ہے۔ کوئی ہے لا کے دینے والا؟ جو کرتے ہیں ان سے مانگ لو، پوچھ لو ان سے کہ تم گردن کا مسح کرتے ہو، میں تمہیں ایک ایک وضو کے طریقے کا ایک ایک جز حدیث کے نمبر کے ساتھ، حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ آ کے دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن گردن کا مسح کرنے والوں کے لیے میرا پیغام ہے، جو کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں اس مسئلے پہ لگایا ہے، ان سے جا کے دلیل مانگو، مل جائے تو مجھے لا کے دو، میں اسی ممبر سے بیان کروں گا، اگر نہ ملے تو رب کعبہ کی قسم سن لو، یہ گردن کا مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل نہیں تھا، صحابہ کے طریقے میں شامل نہیں تھا۔ اور میں نے حدیث کئی بار تمہیں سنائی ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے تو کیسے پہچانے جائیں گے؟ وضو کے اعضاء سے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کیونکہ وضو تو کرتے تھے، گردن کا مسح کرنے والے وضو تو کرتے ہیں، اب وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی، رکاوٹ آ گئی، پردہ حائل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں وہ کیا ہوا؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، فرشتے سے آواز آئے گی، اللہ حکم دے گا، فرشتوں بتا دو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی ایجادات شروع کر دی تھی۔ کیا ہے وہ نئی ایجاد؟ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دین کا حصہ ہے، اس وضو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح نہیں کیا، اگر میں کروں گا تو نئی چیز آ گئی، وضو کے اندر ایک اضافہ آ گیا، ایک نئی چیز ایڈ کر لی، اس نئی چیز کی وجہ سے مجھے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، کیا فائدہ ہوا؟ ہاں اگر تمہیں دلیل ملتی ہے تو لے کے آؤ، ہم بھی مانیں گے، نہ ملے تو مانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بغیر گردن کے مسح کے تھا، اور جو صحیح طریقہ ہے سر کے مسح کا، لے کے جانے ہیں ہاتھ پھر واپس ہی لے کے آنے ہیں، وہ ہم میں سے کتنے لوگ نہیں کرتے؟ کانوں کا مسح، کانوں کے دونوں سوراخوں میں اچھی طرح انگلی پھیرنی ہے، پھر کانوں کی پیش پشت کے اوپر انگوٹھا اس کے ساتھ اچھی طرح ٹچ کرتے ہوئے لے کے آنا ہے، وہ ہم میں سستیاں۔ یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا، اس کے علاوہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین ثلاث مرات ثم الیسری مثل ذلک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں کو 3 بار دھویا اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو 3 بار دھویا۔
پاؤں کو دھونے کے اندر اسی طرح محترم بھائیو جیسے میں نے پہلے تمہیں ہاتھوں کے دھونے کے اندر بتایا تھا کہ ہاتھوں کی یہ والی 2 انگلیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے ان کا خلال کرنا ہے کہیں خشک نہ رہ جائے، اور پاؤں کی انگلیاں ہاتھوں سے زیادہ ملی ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں یہ چھوٹی انگلی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خنصر کہتے ہیں عربی کے اندر، اس خنصر انگلی کے ساتھ پاؤں کی ہر 2 انگلیوں کے ساتھ خلال کرو تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے، اگر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے جو تمہیں میں بیان کر رہا تھا، صحیح بخاری کی 159 نمبر حدیث ہے، اور آخر میں کہا ثم قال رأيت رسول اللہ نحو وضوء هذا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ جیسے میں نے وضو کیا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اب ایک اور بڑی اہم بات بتاتا جاؤں، یہ وضو عثمان رضی اللہ عنہ نے تب کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے۔ اگر لوگ یہ کہیں آپ کو نہیں جی پہلے یہ تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، پہلے ایسے تھا بعد میں ایسے تھا، یہ سارے اشکال یہاں پر فنش ختم۔ اللہ کے نبی نے آخری وضو جو صحابہ کو سکھلایا، عثمان رضی اللہ عنہ کو سکھلایا، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر کے دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یعنی آخری نماز تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا صحابہ کو سکھلایا اس کا طریقہ یہ تھا، اس کے علاوہ جو طریقہ تمہارے پاس لے کے آئے گا وہ وضو کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وضو کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کے اندر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وضو کی چند ایک باتیں اور رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ وضو کے بعد کیا پڑھا جائے گا، دعائیں ہیں وضو کے بعد، کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں، کچھ کس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، مسح کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ وقت پر آئیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنے وضو کی اصلاح کریں۔ دنیا انسان کبھی اپنی تمنا کے ساتھ نہیں کما سکتا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ میں 10 منٹ ٹھہر کے چلا جاؤں گا، 20 منٹ ٹھہر کے چلا جاؤں گا، او بھائیو کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، دکانیں یہاں چھوڑ کے، زمینیں یہاں چھوڑ کے، گھر بار یہاں چھوڑ کے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ ساتھ جائیں گے تو آپ کی نمازیں ٹائم پر پڑے ہوئے، جمعے ہمیشہ وقت سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں، اپنا نام اسے رجسٹر کے اندر لکھوائیں تاکہ ہمارے جمعے اللہ کے یہاں شمار ہو سکیں، ہم جمعے کی فضیلت لے سکیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے وضو کے مسائل کو، نماز کے مسائل کو سیکھ سکیں۔ اور ایک بار اور کرتا جاؤں، ہمارے وہ بھائی جو آپ نے وضو کا طریقہ سن لیا نا، اب اپنے معاشرے میں دیکھیں جن جن کے وضو کے طریقے اس کے مطابق نہیں ہیں ان کو لے کر آئیں، ان کو لے کر آئیں یہاں اور ان کو یہ نماز سکھلائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ خود بھی وقت پر آئیں تو ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔